مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصلاحی مجلس نمبر 46. ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت اور اس میں کرنے کے چند کام. حدیث کی روشنی میں بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم کس کے لیے؟ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سال بھر میں کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہوں جتنے ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال محبوب اور پسندیدہ ہیں. یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں. نمبر 2، ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کے پہلے عشرے یعنی شروع کے 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اس عشرے کے شروع کے 9 دنوں میں کسی ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور کسی ایک رات میں قیام کرنا یعنی عبادت کرنا لیلۃ القدر میں قیام کے برابر ہے. ترمذی شریف حدیث نمبر 758، ابن ماجہ 1727. حدیث نمبر 3، نسائی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں کے روزے نہ چھوڑتے تھے، یعنی اہتمام سے رکھتے تھے. نسائی شریف حدیث نمبر 2437، وصححہ الالبانی حدیث نمبر 2106. نمبر 4، مسلم شریف میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ سے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا. آپ نے فرمایا، اس روزے سے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، سال گزشتہ کے اور سال آئندہ کے. مسلم شریف حدیث نمبر 1162. نمبر 5، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، جس کو طبرانی اور بیہقی نے نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے. بیہقی حدیث نمبر 3764. الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 1496. نمبر 6، مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا. گرمی کی شدت کی وجہ سے خادمہ ان پر پانی کا چھڑکاؤ کر رہی تھی. ان کے بھائی عبد الرحمن نے ان کی اس بے تابی کی حالت کو دیکھ کر روزہ توڑنے کا مشورہ دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بالکل نہیں، یعنی میں تو پورا روزہ رکھوں گی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. رواہ احمد صفحہ 128 جلد نمبر 6، ورواۃہ ثقات. الترغیب صفحہ 204. نمبر 7، مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے تمام دن اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والے ہیں. ان دنوں میں نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، لہذا ان دنوں میں تہلیل، تکبیر اور تحمید کی کثرت کیا کرو. مسند احمد حدیث نمبر 5423. نمبر 8، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس سے بھی لگانا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، چنانچہ ارشاد ہے، والفجر ولیال عشر. اس کے تحت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور سلف و خلف کی بڑی جماعت رضی اللہ تعالی عنہم سے نقل فرمایا ہے کہ اس سے ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں مراد ہیں. پھر بخاری شریف کی بعض روایتیں ذکر فرمائی ہیں. ابن کثیر صفحہ 505 جلد نمبر 4. نمبر 9، حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جاتا
اجتہد اجتہادن یعنی ذکر اور عبادت میں بہت کوشش فرماتے، راتوں کو جاگتے اور لوگوں کو بھی حکم دیتے کہ ان راتوں میں اپنے چراغوں کو نہ بجھاؤ یعنی سو نہیں، بلکہ ان راتوں میں جاگ کر خوب عبادت کرو۔ لطائف المعارف صفحہ 369۔ نمبر 10، علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ان ایام میں جو بھی نیک عمل کیا جائے گا اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا جائے گا۔ مفضول عمل یعنی جس نیک عمل کی بہت زیادہ فضیلت نہ ہو لیکن ان دنوں میں عمل کرنے کی وجہ سے وہ عمل بھی افضل ہو جائے گا، اور اس سلسلے میں بعض حدیثیں بھی نقل فرمائی ہیں کہ ان دنوں میں نیک عمل کا 700 گنا تک ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ بیہقی صفحہ 356، جلد نمبر 5، عن ابن عباس بسند ضعیف، لطائف المعارف صفحہ 366۔ فائدہ، مذکورہ بالا روایات سے ذی الحجہ کے فضائل و اہمیت اور ان میں کیے جانے والے اعمال کا علم ہوتا ہے۔ ان سب کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کیے جانے والے چند اعمال۔ نمبر 1، ان 10 دنوں میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ نمبر 2، نیک اعمال میں روزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ بقرعید سے پہلے 9 دنوں میں کسی ایک دن کا روزہ بھی 1 سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ نمبر 3، ان راتوں میں کسی رات میں بھی عبادت کرنے سے شب قدر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 4، یوم عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ میں روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ ایک روزہ 1000 روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و ازواج مطہرات ان دنوں میں روزوں کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان دنوں میں خصوصیت سے تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تحمید یعنی الحمدللہ کہنے اور پڑھنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں کسی خاص وقت پڑھنے کی تعیین یا مقدار کو مقرر نہیں فرمایا، اس لیے وقت اور تعداد کی تعیین کے بغیر جس قدر ہو سکے ان دنوں میں کثرت سے ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تکبیر تشریق کا مسئلہ اس سے الگ ہے۔ نمبر 7، ان ایام میں جو بھی نیک کام کیا جاتا ہے اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ کم درجے کے ثواب والے عمل میں بھی اللہ تعالیٰ کثرت سے ثواب دیتا ہے، اس لیے ان دنوں میں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک ضروری مسئلہ، بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم کس کے لیے؟ مسلم شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ داخل ہو جائے یعنی ذی الحجہ کا چاند نکل آئے تو تم میں سے جس کا بھی قربانی کرنے کا ارادہ ہو، خواہ واجب قربانی ہو یا نفل قربانی، اس کو چاہیے کہ چاند نکلنے کے بعد اپنے جسم کے کسی حصے کے نہ تو بال کاٹے نہ ناخن کاٹے جب تک کہ اس کی قربانی نہ ہو جائے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1977، مشکات شریف حدیث نمبر 510۔ شرائع حدیث نے اس حدیث کے تحت تحریر فرمایا ہے کہ یہ حکم استحبابی ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی اس شخص کے لیے یہ حکم ہے جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے، یعنی چاند نکلنے کے بعد اس کے لیے بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب ہے۔ اگر کاٹے گا تو خلاف اولا اور مکروہ تنزیہی اور اس حدیث کے خلاف ہوگا۔ مرقات شرح مشکات صفحہ 511، جلد نمبر 3۔ بس یہ اس ممانعت کا درجہ ہے، اور یہ حکم بھی صرف انہی حضرات کے لیے ہے جن کو اپنے نام کی قربانی کرنا ہے، خواہ واجب قربانی ہو یا نفل۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔